میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ضرور بالضرور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جس مکان میں ہم رہتے ہیں، ان سب نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک حدیث میں آیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کن نعمتوں کا سوال ہوگا؟ آدھی بھوک روٹی ملتی ہے، وہ بھی جو کی، پیٹ بھر کر روٹی میسر نہیں۔ تو وہی نازل ہوئی، کیا پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے؟ کیا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس آیت کے نازل ہونے پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کن نعمتوں سے سوال ہوگا؟ کھجور اور پانی، صرف یہ دو چیزیں کھانے پینے کو ملتی ہیں اور ہماری تلواریں ہر وقت کندھوں پر رہتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب نعمتیں میسر ہونے والی ہیں، اور حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن نعمتوں سے سوال ہوگا ان میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہم نے تیرے بدن کو تندرستی عطا فرمائی، یعنی اس تندرستی کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے تجھے صحت عطا فرمائی، تم نے اس صحت کا کیا حق ادا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس میں اللہ کی رضا کی کیا خدمت کی؟ اور ہم نے ٹھنڈے پانی سے تجھ کو سیراب کیا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ حقیقت میں اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جہاں ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہوتا، ان سے کوئی اس کی قدر پوچھے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے دوستو، اگر ہمارے پاس کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کسی شخص کے پاس پیر نہیں ہے، اگر کسی شخص کے پاس آنکھ نہیں ہے، اگر کسی شخص کے پاس زبان نہیں ہے، تو اس نعمت کی قدر اس شخص سے پوچھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا نہیں کر رکھی۔ مگر ہم لوگوں کو اس کے نعمت ہونے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور اس کا شکر اور اس کی ادائیگی ایک حدیث میں وارد ہے کہ جن نعمتوں سے سوال ہوگا یہ ہیں وہ روٹی کا ٹکڑا جس سے پیٹ بھرا جاتا ہے، یہ ہے وہ پانی جس سے پیاس بجھائی جاتی ہے، یہ ہے وہ کپڑا جس سے بدن ڈھانکا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو کر گھر سے چلے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو کر گھر سے چلے۔ مسجد میں پہنچے ہی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حالت میں، یعنی بھوک کی حالت میں تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر کو بیٹھا ہوا دیکھ کر حضرت عمر نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کہاں؟ فرمایا بھوک کی بےتابی اور بھوک کی بے چینی، بھوک کی پریشانی نے پریشان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا واللہ اسی چیز نے مجھے بھی مجبور کیا، یعنی میں بھوک کی پریشانی میں باہر نکلا ہوں کہ کہاں جاؤں۔ یہ دونوں حضرات یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سردار دو عالم فخر الرسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان کو دیکھ کر دریافت فرمایا کہ تم اس وقت کہاں؟ بڑی حیرانگی سے سوال کیا، اس وقت کہاں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، بھوک نے پریشان کیا، اس بھوک کی بے چینی نے، اس بھوک کی پریشانی نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اسی مجبوری سے میں بھی آیا ہوں۔ یہ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر حضرت ابو ایوب انصاری ایک صحابی ہیں، ان کے مکان پر، ان کے غریب خانے پر پہنچے۔ وہ تشریف وہاں نہیں رکھتے تھے، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ بیوی نے بڑی خوشی سے ان حضرات کو بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب کہاں گئے؟ عرض کیا ابھی تو یہیں تھے، کسی ضرورت سے گئے ہوں گے۔ اتنے میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے اور خوشی سے کھجور کا ایک بڑا سا خوشہ توڑ کر لائے۔ جب تینوں حضرات کو اپنے گھر پر بیٹھا ہوا دیکھا تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس خوشی میں کھجور کا خوشہ توڑ کر لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا بڑا خوشہ کیوں توڑا؟ اس میں کچی اور کچری بھی ٹوٹ گئیں، چھانٹ کر پکی ہوئی توڑ لیتے۔ یعنی ابو ایوب انصاری اس میں سے اس خوشے میں جب لے کر پہنچے
تو اس میں ادھ کچری اور تھوڑی کچی کھجوریں بھی تھیں۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ اتنا بڑا خوشہ کیوں لائے، بس اس میں سے دیکھ بھال کر پکی جو کھجوری تھی وہی توڑ لاتے۔ تو انہوں نے کہا اس امید سے توڑ کر لایا ہوں کہ ہر قسم کی سامنے ہوں، کچی بھی ہو ادھ کچری بھی ہو، جو پسند ہوں گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تشریف نوش فرما لیں۔ کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ پکی ہوئی سے ادھ کچری زیادہ پسند ہوتی ہے، کسی شخص کا مزاج کیسا ہوتا ہے، کسی کا کیسا ہوتا ہے، اس وجہ سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرح کا ایک خوشہ، اس میں ہر طرح کی کھجوریں تھیں۔ اب خوشہ سامنے رکھ کر جلدی سے گئے اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور جلدی کچھ تو ویسے ہی بھون لیا، کچھ سالن تیار کر لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی میں تھوڑا سا گوشت رکھ کر ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ ابو ایوب، یہ میری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچا دو۔ کیوں؟ اس وجہ سے ان کو بھی کئی دن سے کچھ نہیں مل سکا، وہ بھی فاقے سے ہیں، وہ فوراً پہنچا کر آئے۔ ان حضرات نے بھی سیر ہو کر خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، روٹی ہے، گوشت ہے، کچی پکی کھجوریں ہیں، ہر قسم کی کھجوریں ہیں۔ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو بہنے لگے اور ارشاد فرمایا، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن سے میرے دوستو قیامت میں سوال ہوگا۔ یہ وہ نعمتیں، یہ کھانا، یہ کھجوریں، یہ پانی، یہ جو کی روٹی، یہ ہمارا رہنا سہنا جس مکان میں ہم رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سب سے قیامت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب اس لحاظ سے صحابہ کو بڑی فکر پیدا ہوئی کہ ایسی مجبوری اور اضطرار کی بے چینی کی حالت میں یہ چیزیں میسر آئیں اور ان پر بھی سوال حساب ہو، یعنی بھوک کی حالت میں، اور اس کے باوجود روٹی کھانے کو مل رہی، کھجور مل رہی، اور اس بے چینی کی حالت میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کی نعمتوں سے سوال ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا تو ضروری ہے ہی، جب اس قسم کی چیزوں پر ہاتھ ڈالو تو اول سب سے پہلے میرے دوستو بسم اللہ پڑھو، اور جب کھا چکو، یعنی اگر ہم بھوکے ہوں، ہم پریشانی کی حالت میں ہوں اور ہمارے سامنے کوئی چیز لا کر پیش کر دے، تو جب ہم ان چیزوں پر ہاتھ رکھیں تو سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور جب ہم اس کو کھا چکیں تو ہمیں الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل کہنا چاہیے، کیونکہ شکر ادا کرنا تو ہر حال میں ہمارے اوپر ضروری ہے، چاہے ہمیں کوئی نعمت ملی ہوئی ہو یا نہ ملی ہوئی ہو، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے دوستو، ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قیامت میں 3 دربار ہیں، قیامت میں 3 دربار ہیں، ایک دربار میں نیکیوں کا حساب ہوگا، اور دوسرے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا حساب ہوگا، اور تیسرے میں گناہوں کا مطالبہ ہوگا۔ نیکیاں تو نعمتوں کے مقابلے میں ہو جائیں گی، یعنی اللہ تبارک، ہم نے جو دنیا میں رہ کر اچھے کام کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پر نعمتیں عطا فرمائیں، تو نیکیاں تو یہ نعمتوں کے مقابلے میں برابر سرابر ہو جائیں گی، اور برائیاں باقی رہ جائیں گی جو اللہ کے فضل کے تحت میں ہوں گی۔ ان سب کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ کی جس قدر نعمتیں ہر وقت ہر دم آدمی پر ہوتی ہیں، ان کا شکر کرنا، ان کا حق ادا کرنا بھی آدمی کے ذمے ہے۔ اس لیے جتنی مقدار بھی نیکیوں کی پیدا ہو سکے، جتنی وسعت ہو سکے، جتنی طاقت نیکی کرنے کی ہو سکے، ان کو حاصل کرنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اور کسی معمولی سی نیکی کو بھی آدمی معمولی نہ سمجھے، زیادہ نہ سمجھے کہ وہاں پہنچ کر معلوم ہوگا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ کتنے کتنے گناہ ہم نے اپنی آنکھ سے، اپنی ناک سے، اپنے کان سے اور دوسرے بدن کے حصوں سے ایسے کیے جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر ہم برائی کو، ہم کسی کے چغلی کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ چغلی کرنا، برائی کرنا، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت وعید
چغل خور پر اور غیبت کرنے والے پر نازل فرمائی۔ میرے دوستو، یہ ایسے ایسے گناہ ہیں کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم اپنی آنکھ سے ایسے گناہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کے قیامت میں اللہ کے یہاں حاضری ہوگی کہ اس وقت نہ کوئی پردہ سامنے درمیان میں حائل ہوگا، نہ کوئی ہمارا ترجمان ہوگا، نہ کوئی بولنے والا ہوگا، نہ کوئی وکیل ہوگا۔ دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کا انبار دیکھے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو بھی اپنے اعمال کا انبار دیکھے گا، آگے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، بہرحال ہر طرف دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے اعمال ہی اعمال ہوں گے۔ تب یہی منظر ہوگا، جس قسم کے بھی اچھے برے اعمال کیے ہیں وہ سب ساتھ ہوں گے، جہنم کی آگ سامنے ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں تک ممکن ہو صدقے سے جہنم کی آگ کو ختم کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آخری حدیث میں دوستو، ایک آخری حدیث حضور کا ارشاد آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس وقت تک حساب و کتاب کے میدان سے نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ وہ شخص 5 چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے دے۔ جب تک آدمی 5 چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے دے، آدمی حساب کے میدان سے نہیں ہٹ سکتا۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں نے تجھ کو زندگی دی تھی، عمر دی تھی، عمر کو کس کام میں خرچ کی؟ اچھے کاموں میں خرچ کی یا برے کاموں میں خرچ کی؟ میری عبادت کی یا میری عبادت نہیں کی؟ نمبر 2، میں نے تجھے جوانی دی تھی، اور جوانی دی تھی تاکہ تو سجدے اچھے سے کرے، تاکہ تو رکوع سجدے اطمینان سے ادا کرے۔ جوانی کی قوت کس کام میں خرچ کی؟ نمبر 3، مال کس طریقے سے کمایا؟ اور نمبر 4، کس طریقے سے خرچ کیا؟ یعنی میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمائی کے اور خرچ کے طریقے تیرے جائز تھے یا ناجائز تھے۔ اور نمبر 5، آخری سوال جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے وہ یہ ہوگا کہ جو کچھ علم حاصل کیا، چاہے وہ کسی درجے کا بھی حاصل کیا ہو، اس میں کیا تو نے عمل کیا؟ یعنی جو مسئلے تجھے معلوم تھے ان پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ حلال کھایا، حرام کھایا، حلال پہنا، حرام پہنا، تو نے ان پر کیا عمل کیا؟ میرے دوستو، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو بھی نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معمولی نعمت ہوگی اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔